وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ طارق آیت نمبر 8 سے 10۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے یوم آخرت کو بالکل بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق۔ آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق۔ اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب۔ وہ تارا ہے چمکنے والا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔ فلینظر الانسان مما خلق۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ خلق من ماء دافق۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب۔ جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر۔ بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ سامعین اکرام، سورہ طارق آیت نمبر 8۔ یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرے گا۔ سامعین کرام، سورہ طارق ہے آیت نمبر 8۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اپنی حقیقت کے بارے میں بتایا تھا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، اور عام طور پہ میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قطعاً یقین نہیں رکھتے، اور عام طور پہ یہ معاشرہ گمراہ ہے۔ گمراہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی منزل کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، یا تو آپ نے اپنی منزل کو پہچانا نہیں ہے، اگر پہچانا ہے تو اس راستے پر نہیں چل رہے، اور اس منزل کو قبول کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ اور زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ آپ اس گمراہی کے راستے کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ آپ گمراہی کو حقیقت تسلیم کر لیں، غلط راستے کو صحیح راستہ قرار دے دیں، اور تو پھر اس طرح تو یہ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج کل ہر ایک شخص سامعین اکرام اپنی جگہ مطمئن ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کو مل جائیں گے، میں ان کے نام نہیں لیتا اور نہ لینے کی ضرورت ہے، یہ ہمارا روزمرہ کا حال ہے، ہر گھر کا حال ہے
ہر گھر کا ابتدائی جو خاندان کی ابتدا ہوتی ہے، آپ خاندان کو دیکھ لیں، میاں بیوی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. پھر جو ماں باپ ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، نانا نانی ہیں، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. اور جو بھی ہے اس معاشرے میں، چاہے وہ ایک چوکیدار ہے، چاہے وہ ایک وزیر اعظم کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، یا جو بھی ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. اور پھر یہ باطنی طریقے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میری منزل صحیح ہے، میرا راستہ صحیح ہے، میں نے جو سوچا ہے، جو زندگی کے منزل کا انتخاب کیا ہے وہ صحیح ہے، اور میں نے اسی طرف جانا ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں A to Z سارا یہ حال ہے. یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. حق وہ ہے جو اللہ ہمیں بتائے. اللہ حق ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل او کما قال. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ حق ہے، اور اس کے سوا یہ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے. جو انہوں نے منزل بنائی ہے اپنی دنیا کی، وہ باطل ہے. تو بہرحال میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور میں کوئی عالم، مفتی، علامہ کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کو معلوم ہے. یہ صرف ایک نصیحت ہے، اور نصیحت کی ہمیں حکم بھی ہے اور اجازت بھی ہے. فذکر ان نفعت الذکرہ، تم نصیحت کرو اگر نصیحت دیکھو کہ وہ فائدہ، تو اس امید کے حساب سے کہ میری ایک نصیحت جو مضمون ہے نصیحت کا، اس کو آپ لوگ سمجھ لیں گے اور اپنے زندگی کو کامیابی کے راستے پر ڈال دیں گے، اور ضد، انا پرستی، خود پرستی سے باز آ جائیں گے، اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق آپ، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق آپ زندگی گزارنے لگیں گے. یہ میری تمام جو جد و جہد ہے، محنت ہے، یا میں آپ کو بات چیت کر رہا ہوں، تو اس کا حاصل یہ ہے. میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ میرا کوئی نہ مقصد ہے نہ منزل ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. بہرحال آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے، جو آپ کو میں نے ترجمہ سنایا آیت نمبر 8 کہ انہ علی رجعہ لقادر، اور یہ سبق جو ہے گزشتہ سبق سے پیوستہ ہے، اور انسان کو اس کی حقیقت اللہ تعالی نے بنائی کہ تمہاری حقیقت محض ایک پانی کی بوند ہے، اور وہ بوند تمہارے ظاہر کی حقیقت تو یہی ہے کہ خلق من ماء فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق، ایک اچھلتی ہوئی بوند، جسے آپ نوجوان لوگ اکثر جو مرد حضرات ہیں اس سے واقف ہیں. تو یہ ہماری حقیقت ہے. اور یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. دیکھیں اول تخلیق مشکل ہوتی ہے، دوسری تخلیق مشکل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک ڈرائنگ آپ نے کبھی نہیں بنائی ہے، پہلی آپ ڈرائنگ دیکھ احتیاط سے بنائیں گے، اور جب بناتے چلے جائیں گے تو آپ کو بس دائیں ہاتھ کا ایک کھیل نظر آئے گا، یہ ڈرائنگ بنانا. ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جو کاریگر حضرات ہیں. اللہ تعالیٰ المصور تصویر بنانے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے، باری ابتداً پیدا کرنے والا ہے. یہ کائنات ابتداً اس نے پیدا کی ہے. جب انسان نہیں ہوگا، فنا ہو جائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے پر قادر ہے. انہ علی رجعہ لقادر. تو دوبارہ پیدا کرنا اصل میں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، نہیں. میرا اپنا یہ یقین ہے، کیونکہ میں تو آپ سے مخاطب ہوں، مسلمانوں سے،
امت مسلمہ سے. اور جس ماحول میں میں رہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں کا ذہن کیا ہے. تو ہم لوگ من حیث القوم قطعاً اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا. یقیناً ہمارا 100% بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ 150% یقین ہے یا 1000% یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. لیکن ہمارا 1000% ہی یہ یقین ہے کہ اس کائنات کا نہ تو کوئی اور مقصود ہے، ہم نے جو مقصود سمجھ لیا ہے وہی مقصود ہے. تو جب دنیا مقصود ہو گئی آپ کی نظر میں اور دنیا کی زندگی کو آپ نے اصل زندگی سمجھ لیا، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ یعنی اگرچہ قدرت تو رکھتا ہے لیکن اسے دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے. یعنی دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم ایسے سوچتے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں. کیوں کہ ہماری تو منزل ظاہر، ہم نے ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور ظاہری کے پیچھے جو ہے وہ یعنی ظاہری کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم سب سامعین اکرام. اور یہ بڑی ایک شرمناک بات بھی ہے اور خطرناک بات بھی ہے. شرمناک تو اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیچھے دوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو اللہ ہماری دوڑ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، لیکن یہ تو گمراہی ہے. ظاہر کو اگر ہم نے منزل بنا کے ظاہری کی طرف دوڑنے لگے تو اس سے بڑی گمراہی کوئی بھی نہیں ہے. اللہ ہماری منزل ہے اور اللہ کو منزل بنا کے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر کے اللہ کے راستے پر چلنا نہیں بلکہ دوڑنا چاہیے. یہ ایک دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ایک عام نہ کوئی مدرس ہوں، بس ایک عام. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے اور میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں آسان زبان میں، اور کوئی اس میں عالمانہ تقریر نہیں ہے. عالمانہ الفاظ اتنے میں نہیں استعمال کرتا بھی ہوں تو پھر اس کی تشریح میں کر دیتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا یہ ہمارے لیے باعث عزت و افتخار بھی ہے اور ہماری نجات اور کامیابی کا ذریعہ بھی ہے. یہ بات آپ ذرا نوٹ کر لیں. ایک حدیث صبح سے میرے ذہن میں گھوم رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اے لوگ خبردار کیا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو. اصل گھر تو ہمارا انشاءاللہ کل ہے سامعین اکرام. دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ جنت میں اپنا گھر بنا لیں، پکا کر لیں اپنے نظریے اور اعمال. یہ دو بات میں آپ کو مختصر کر رہا ہوں. یعنی آپ کا عقیدہ، صحیح عقیدہ اور اس کے مطابق عمل اگر آپ کا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیریس ہیں، آپ سنجیدہ ہیں آخرت میں گھر بنانے کے لیے، اور بلکہ آپ آخرت میں گھر بنا رہے ہیں. دیکھیں اصل بات تو کلمہ شریف ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ دل و جان سے اس کی حقیقت کو جان کے، اس کو مان کے، اس پر یقین کر کے اس کو پڑھ لینا، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ذریعے نا. تو اگر آپ نے یہ مان لیا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، تو جب بھی آپ نے مان لیا، خیر میں اس طرف آپ کو نہیں لے جاتا، بیعت کی طرف میں نہیں لے جاتا، لیکن میں آپ کو ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ اگر اللہ آپ کی منزل ہے اور اللہ کو آپ منزل بنانا چاہتے ہیں تو
بنا لیں، اور پھر اللہ کے حکم کے سامنے آپ کو سر جھکانا ہوگا، اور محمد رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہوگی، ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ لیکن یہ جو میں مضمون آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ دیکھو جو میں نے تمہیں پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا ہے، پانی کی بوند سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم عام طور پہ پانی، چلے میں آپ کو وہ تو ایک بوند بلکہ ایک جرثومے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، میں آپ کو پورا ایک پانی کا لوٹا دے دیتا ہوں، اس سے آپ مجھے بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں۔ چلیں آپ جو اتنے بڑے تکبر میں مبتلا ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے مقصد حیات کو چیلنج کر دیا ہے اور اس کو ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، ایک گیلن پانی سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک گیلن پانی میں کتنی بوندیں ہوں گی؟ کتنے اس میں جو جرثومے ہیں یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں، پانی تو ہوتے ہیں، پانی میں جراثیم ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، ویسے بھی ہوتے ہیں۔ صاف پانی آپ کو میں دوں ایک گیلن پانی، تو وہ ہزاروں اس میں بوندیں ہوتی ہیں پانی کی، آپ کیا کر سکتے ہیں اس پانی سے؟ بتائیے، مالٹا بنا سکتے ہیں؟ چھوڑ دیں وہ انسان کو تو چھوڑیں، کسی جاندار یا کیڑے کو چھوڑ دیں، ایک مچھر آپ نہیں پیدا کر سکتے، مچھر کا پر بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہ کتنا مطلب ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور دھوکہ یعنی ایک شرمناک حد تک ہم ایک یعنی جو گراوٹ ہے، جو ہماری اخلاقی گراوٹ ہے، ذہنی گراوٹ ہے، اس کی معراج تک ہم پہنچ چکے کہ اللہ کے بارے میں ہم نے یہ یقین کر لیا کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کی، سوائے دنیا کے۔ عام طور پہ دیکھیں یہی ایک یعنی انسان اسی لیے زندگی گزار رہا ہے اور بس گزارتا چلا جا رہا ہے۔ تو یخرج من بین الصلب نہیں، انہ علی رجعہ لقادر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے انسان، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور جب تم اس دن آؤ گے، اب ظاہر ہے یعنی اس میں مضمون یہ پوشیدہ ہے کہ اے انسان، تمہیں میں نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، تم نے تو باطل کو حق سمجھ کے اور حق کو باطل سمجھ لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ کرنا تمہاری بہت بڑی غلطی ہے، ایک دن ضرور تم میرے پاس آؤ گے، یعنی نتیجے کا دن ضرور ہوگا اور تم میرے سامنے حاضر ہوگے۔ اس دن جو ہے تبل السرائر، یعنی پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی پوشیدہ اسرار دیکھیں یہاں انسان کے عقیدے اور عقیدے کا بھی پتہ نہیں چلتا عام طور پہ، وہ کہتا کچھ ہے، عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے اس کا، جیسا کہ ہمارا عقیدہ کہنے میں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جنت کو مانتے ہیں، اور وہ پورا ایمان مجملہ آپ پڑھیں نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، پھر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آپ زبان سے کہتے ہیں سر، عملاً کچھ بھی نہیں مانتے آپ، ایک ذرہ ان دونوں ایمانوں کا جو ہم ماننے کے لیے تیار ہوں یا اپنے یقین کا حصہ، ہمیں یقین ہی نہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، نئے سننے والے میرے اور درس سن لیں، لیکن اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو انسان اب یہاں ہے نا تبل السرائر، پوشیدہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، اب ہمارے دل میں تو کوئی اور کھچڑی پک رہی ہے، اور وہ کھچڑی کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا دار ہیں، اور درہم و دینار کے بندے ہیں، اور اس وقت ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں، اور ہلاکت ہمارا مقدر بن چکی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تعس عبد الدینار بعبد الدرہم، او کما قال، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔
تو ہم تو اپنے ہاتھ سے اپنے لیے گڑھا کھود چکے ہیں. دنیا کو منزل بنا کر دنیا کے لیے زندگی گزارنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے اپنے لیے جہنم کو پسند کر لیا. اس بات میں قطعاً میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، اور نہ میرا یعنی میرے لیے مناسب ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی دروغ گوئی سے کام لوں یا کوئی مبالغہ، یعنی جو باتیں میں کر رہا ہوں اس میں مبالغہ آرائی. بعض لوگ ہوتے ہیں جو مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے مبالغے سے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر میں آپ کو کوئی بات بتاؤں. نو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے بچائے. تو یہاں تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصود بنا لیا ہے دنیا کو، دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں. دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے، اور زبان سے ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، ماتھے پہ داغ سجدہ ہیں اور چہرے پہ داڑیاں سجائی ہوئی ہیں بعض لوگوں نے، اور سر پہ پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، لیکن ہے منزل دنیا. میں تو دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے. میں اپنے آپ کی میں بات نہیں کر رہا، آپ میرے بارے میں تو آپ دیکھیں کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، میرے بارے میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو میرے سامنے ہیں، کیونکہ مجھے تو اپنا آپ نظر نہیں آتا، مجھ پہ تو آپ فتویٰ لگا لیں، جو بھی ہے آپ تسلی کر لیں اپنی. بہرحال میں جو کہہ رہا ہوں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پوشیدہ ہمارا پروگرام ہے وہ الگ ہے، جسے ہم زبان سے نہیں کہتے. اور میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نفس جو ہے میرا معبود واحد ہے، اور میں نے تو اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، اور میری زندگی موت تو دنیا کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ہے. یہ ہم عملی طور پہ پکار کے کہہ رہے ہیں. تو اس دن جو ہے وہ پوشیدہ باتیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی. یوم تبلی السرائر، یہ مطلب ایسا ہے کہ دنیا دیکھیں، دنیا میں ظاہر غالب ہے، روحانی طور پہ ہم مغلوب ہیں. وہاں روحانیت، روح غالب ہوگی اور جسم مغلوب ہوگا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگرچہ آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آئے گی اس وقت، لیکن یہ وہ عالم مادیات نہیں ہے. کم از کم عالم مادیات تو ایک فیک عالم ہے، عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو فنا ہونا ہے. پھر ایک حقیقی عالم بنے گا، اور اللہ تعالیٰ یوم تبدل الارض غیر الارض. تو بہرحال اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، میں تبل السرائر پہ بات کر رہا ہوں. پوشیدہ راز کھل جائیں گے، یعنی بھید ظاہر ہو جائیں گے، بھید ظاہر کیے جائیں گے. جو پوشیدہ بھید ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے کہ آپ کون سا عقیدہ تھا دنیا میں آپ کا، اور کس عقیدے کے مطابق آپ زندگی گزار رہے تھے. اور دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا ایک مثال اور دوں، جو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، باطن اس وقت باطن پوشیدہ ہے، ظاہر جو مادہ ہے وہ ظاہر ہے. اس دن جو ہے باطن جو ہے اس طریقے سے نظر آ جائے گا جیسا کہ آپ ایک جانور کی کھال اتار کے، جانور کو ذبح کر کے اس کی جب کھال اتار لیتے ہیں. مثال کے طور پہ بھیڑ ہے، بھیڑ کی کھال ظاہراً تو اس پہ بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، یہ جو دمبا وغیرہ ہوتا ہے نا، اور جب آپ اس کھال کو الٹا دیتے ہیں تو اس پر کوئی بال نہیں ہوتا. تو اس دن اس طرح پلٹ دیا جائے گا معاملہ، اباؤٹ ٹرن ہو جائے گا. تو فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن جو ہے انسان کا نہ اس کے پاس نہ تو کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ اس دن، آج تو ہم بڑے مغرور اور خود پسند اور متکبر بنے پھرتے ہیں زمین میں. آپ دیکھ لیں، یعنی یہ نظارے تو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں مل جائیں گے. عاجزی ہمارا شیوا نہیں ہے،
اللہ کے لیے عاجزی ہم اختیار نہیں کرتے. ہم میں حد سے ہر شخص آپ دیکھ لیں, کبھی آپ یعنی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن آپ کو جو یعنی آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ رہتے ہیں, چاہے وہ ایک ادارے میں ملازم ہو, چاہے ایک ادارے کا مالک ہو یا دکان کا مالک ہو, یا گھر میں جو آپ زندگی گزارتے ہیں, والدین کو دیکھ لیں تو وہ بڑے بعض اوقات والد جو ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں, بیجا سختیاں کرتے ہیں, تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں کہ بھئی میں کما رہا ہوں, میں کھلا رہا ہوں. آپ کون ہیں کھلانے والے؟ کھلانے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بہرحال تو اس دن جو ہے یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں یعنی بعض اوقات پولیس کپتان ہیں مثال کے طور پہ, ڈی آئی جی صاحب ہیں, آئی جی صاحب ہیں, ڈی آئی جی صاحب ہیں, یا ایک معمولی سپاہی ہے, وہ کسی عام آدمی کو کھڑا کر کے اپنا روب جھاڑنے لگتا ہے کہ میرے پاس قانون کی طاقت ہے اور یہ وہ. ویسے میں آپ کو یہ سارے حالات آپ ذہن میں رکھیں, یعنی انسان اپنے آپ کو یہاں بسا اوقات قوت والا محسوس کرتا ہے, مال والا, قوت والا, طاقت والا, لیکن وہاں فما لہو من قوت ولا ناصر, اس دن کوئی قوت تمہارے پاس نہیں ہو, بالکل مجبور ماز زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہ مجرم لائے جائیں گے, مقررین فی الاسفاد, اور نہ تمہارا وہاں کوئی مددگار ہوگا. یہاں تو کوئی مثال کے طور پہ کوئی سپاہی یا ایک ایس ایچ او کسی کو مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, تو کوئی بھی الزام لگا دے, پھر اس کی پیڈی برا آ جاتے ہیں اور وہ اس کو بچاتے ہیں. قانون بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, یہ وہ سارے تو یعنی بچانے والے آ جاتے ہیں, وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. فما لہو من, نہ طاقت ہوگی نہ کوئی بچانے کے لیے آئے گا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. ترجمہ سنا دیں. انہ علی رجعہ لقادر, بے شک وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر, جس دن بھید ظاہر کیے جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر, تو اس کے لیے نہ کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. He is certainly able to return him. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. On the day when the secrets are disclosed. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. He will have no strength and no supporter. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.